ہم سب اللہ کے انتخاب ہیں، ہم سب اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا چانس دیا ہے، بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم تم کو ہمارے نبی کا وارث بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء سے اگر کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ہماری پکڑ بھی ویسے ہی سخت ہوگی کہ یہ جو دور ہے یہ علمی فتنوں کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ علمی فتنے۔ علمی فتنے سمجھتے ہیں، لیکن علمی فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جس سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غالباً حضرت تھانوی کی کہ نبوت کو ختم کر کر کے یہ بہت بڑا احسان کیا گیا ہے تیرے اندر ہمت؟ اگر ہمت ہے تو پھر بدنگاہی کر۔ نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا۔ تو ہم لوگ سنت پر بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ گناہ تو ہم لوگ سب گناہ گار ہیں۔ گناہ کے بعد ہم کو سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اور سنت چھوڑنے سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے اگر ہم کو سنت پڑھنا ہے تو پھر مسجد میں کب آنا پڑے گا؟ پہلے آنا پڑے گا، 5 منٹ 10 منٹ پہلے۔ 1 سال پہلے میں نے ایک نماز کے تعلق سے مضمون پڑھا تھا، چھوٹا سا تھا، اس کے اندر ایک بڑھیا کا واقعہ تھا کہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بڑھیا کیا کرتی تھی؟ نماز کا وقت شروع، اذان ہوتے نہیں، نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی اور تم مصلی بچھا کر بیٹھ گئی؟ تو اس کا جواب سننے لائق ہے۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مطلب یہ سب حدیث سنا کر کے صرف بیٹھ کر کے مطلب عیش و عشرت نہیں کیا، ہر طرح کی قربانیاں دی۔ سوچ نہیں سکتے ہم، آپ عمرہ کے لیے جائیے، مکہ سے مدینہ تقریباً 400 سوا 400 کلومیٹر ہے۔ آج کے دور میں اے سی بس ہوتی ہے، بہترین، روڈ کیسا کہ 140-50 کی اسپیڈ میں گاڑی چلے تو آپ کو دھچکا نہ لگے۔ اس کے باوجود بھی انسان تھک جاتا ہے، اور اتنی سخت گرمی، وہاں کے مغرب کے نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو گرم ہوا لگتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ہجرت کیا ہوگا؟ کتنے کلومیٹر؟ 450 کلومیٹر، کوئی سڑک نہیں، اور وہاں کے پہاڑ ہمارے جیسے ہرے بھرے نہیں ہیں، بالکل چٹیل، ایک پتا آپ کو نہیں دکھے گا، زمین ریتیلی زمین۔ تو کتنی قربانیاں ہم سوچ نہیں سکتے، کس طریقے کی قربانی۔ آپ نے بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پہ باندھے، تبلیغ کے لیے گئے، لوگوں نے پتھر طائف میں مارا، خون خون ہو گئے۔ تو آج وہ ساری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ہمارے کاندھوں پر۔ ہم جب امت کے درمیان جائیں گے تو ہم سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے ہمیں یہاں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل کا کام کر دیا۔ ہم یہاں کس کے وجہ سے آئے ہیں؟ ہم سب اللہ کے انتخاب ہیں، ہم سب اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا چانس دیا ہے، بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم تم کو ہمارے نبی کا وارث بناتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام کر دیا، کہ فضل فرما دیا، لیکن اگر ہم اس طالب علمی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا، اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب سے بڑے مسئول ہم ہی ہوں گے۔ جیسے رمضان میں آپ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ رمضان میں ایک نیکی کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 70، لیکن ساتھ میں کیا بتاتے ہیں کہ اگر رمضان میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کا عذاب بھی ویسے ہی سخت ہوتا ہے۔ تو جیسے علماء کا مقام بڑا ہے، اسی طریقے سے علماء سے اگر کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ہماری پکڑ بھی ویسے ہی سخت ہوگی کہ یہ جو دور ہے یہ علمی فتنوں کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ علمی فتنے۔ علمی فتنے سمجھتے ہیں؟ 2 طرح کے فتنے ہیں، ایک عملی فتنہ اور ایک ہے علمی فتنہ۔ عملی فتنہ کیا ہے؟ عملی فتنہ ہے ناچ گانوں کا عام ہو جانا، فحاشی کا عام ہو جانا، عریانیت کا عام ہو جانا،
سود کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، اسی طریقے سے آپس میں باپ بیٹی کے اندر جو حیا اور جو پردہ تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو جانا، بھائی بہن کے درمیان جو عزت احترام کا رشتہ تھا وہ سب کیا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اسی طریقے سے یہ سب کیا تھے، علمی عملی فتنے تھے۔ تو عملی فتنے تو ہو گئے، آپ جا کر کے دیکھو ناچ گانے ساری چیزیں ہمارے موبائل میں کیسی کیسی گندی چیزیں سب ساری چیزیں آ گئی، تو یہ تو عملی فتنہ تھا۔ عملی فتنے سے انسان فاسق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عملی فتنے سے انسان فاسق ہوتا ہے، لیکن توبہ کبھی کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن علمی فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جس سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ اسی حلیے میں ہوگا، وہ اپنے آپ کو عالم کہلا رہا ہوگا، لیکن کب اس کے عقیدے پر، اس کے ایمان پر ڈاکہ لگ چکا ہوگا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی کو حدیث کے اندر کیا کہا گیا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ اعمال کی طرف بھاگو، لپکو، سبقت کرو۔ کب؟ اس تاریک رات کے فتنے سے پہلے۔ تاریک رات، فتنے کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ تاریک رات۔ ایک مسافر آدمی ہو اور اس کو بالکل اندھیرے میں اس کو چھوڑ دیا جائے، جہاں پر کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، تو وہ کیا اپنے منزل پر پہنچ پائے گا؟ یعنی ایسے تاریک رات۔ اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنے کے لغوی معنی بتائے جاتے ہیں کہ جیسے سونا ہے تو سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر جو کھوٹ ہے اس کھوٹ کو کیا کر دیا جائے، اس سے جدا کر دیا جائے اور خالص سونے کو نکال لیا جائے۔ تو یہ فتنہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہے۔ تو ایسی آزمائش آئے گی کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ صبح کے وقت تو وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا کیسے ہوگا؟ کیا وہ جا کر کے تلک لگا لے گا، بھگوا یہ کپڑے اتار کر کے بھگوا کپڑے پہن لے گا، غیروں کے نعرے لگائے گا؟ نہیں، اسی لباس میں ہوتے ہوئے، اسی لباس میں ہوتے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ میں بالکل 100% دین پہ ہوں، لیکن وہ خود کچھ پڑھ کر کے اپنے طور پر کسی کی رہنمائی نہیں ہوگی، اور بد فہمی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان بد عقیدہ جب ہوتا ہے، کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو بد عقیدہ ہوتا ہے، اور بد عقیدگی کی وجہ سے پھر وہ یعنی دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور بہت اچھی بات غالباً حضرت تھانوی کی کہ نبوت کو ختم کر کر کے یہ بہت بڑا احسان کیا گیا ہے۔ اب آپ بولو گے نبوت ختم کر کے احسان کیا گیا؟ نبوت ختم کر کے بہت زیادہ احسان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ جب اس کا جواب سنیں گے تو آپ انگشت بدندہ ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام علماء کی کتنی بے عزتی اور بے حرمتی کر رہی ہے، کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ کیا کیا نہیں بول رہی ہے؟ کہا کہ یہ تو علماء ہیں، اگر ان کے جگہ پر انبیاء ہوتے اور وہ ان کی بے حرمتی کرتے تو ایمان سے چلے جاتے، وہ ایمان سے محروم ہو جاتے۔ اگر انبیاء کے ساتھ وہ اگر اس طریقے سے بدسلوکی کرتے، بدعقیدگی کرتے، بدتمیزی کرتے تو ایمان ہی کہاں رہتا ان کا؟ تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ نعمت ہے کہ بھائی تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم نے کسی عالم سے بدگمانی کی، بد زبانی کی اور اس پر تہمت لگایا تو تمہارے پاس چانس ہے کہ تم توبہ کر لو، رجوع کر لو، لیکن وہاں چانس۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنے کا جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے۔ اگر ہم نے محنت سے نہیں پڑھا، اگر ہم نے چیزوں کو نہیں سمجھا اور محنت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اگر ہم نے اپنے روح کو، اپنے قلب کو صاف نہیں کیا، اس کا تزکیہ نہیں کیا اور متقی نہیں بنے، پرہیزگار نہیں بنے، تو پھر ہم اچک لیے جائیں گے، پھر ہم خود باعث فتنہ بن جائیں گے، پھر ہم علماء سو میں چلے جائیں گے، یا تو اپنی بدفہمی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر دنیا کی چاہت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے رنگینیوں کی وجہ سے ہم اٹھا لیے جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہو کہ پہلے جیسا زمانہ رہ گیا۔ میں جس کلاسوں میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کو کہتا ہوں
کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کر کے کچھ بھی بول دو گے، کچھ بھی مسئلہ بتا دو گے، کچھ بھی حدیث پڑھ کے کچھ بھی ترجمہ کر دو گے، تو یہ زمانہ چلا گیا۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، عالم صاحب جو بول دیے وہ سن کر کے اس پر عمل کرتے تھے، لیکن اس وقت کے عالم متقی ہوا کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ جو کوئی میرے طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کہ کوئی ایسی بات منسوب کرے جو مجھ سے نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے وہ محتاط ہو کر کے بولتے تھے۔ لیکن آج جتنے ہم غیر محتاط ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس ساری چیزیں آ گئی۔ آپ کوئی مسئلہ بتاؤ گے تو وہ بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی دارالعلوم دیوبند نے کیا لکھا ہے، بن نوریا ٹاؤن نے کیا لکھا ہے۔ تو آپ ایسی ٹھوکم ٹھاک کرو گے تو چلے گا نہیں۔ ان کے موبائل میں تفسیر ہے، ان کے موبائل میں ترجمہ ہے، ان کے موبائل میں حدیث ہے، آپ کچھ بھی بیٹھ کر کے حدیث بیان کرو گے تو نہیں چلے گا، خاص کر کے جو شہر کے علاقے ہیں۔ تو یہ زمانہ چلا گیا کہ آپ کچھ بھی ٹھوکو گے چل جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو محنت سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو محنت سے کیوں پڑھنا ہے؟ خود اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہم کل کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، مفتی بنیں گے، قاضی بنیں گے، امام بنیں گے، نہیں، ہم کو سب سے پہلے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو اس لیے محنت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم ایک ایک حرف کو سمجھیں کہ کس طریقے سے اس کے معنی نکلنے ہیں، علماء نے اس کی باریکیوں کو کیسے بیان کیا ہے۔ صرف ظاہری معنی کو دیکھ کر کے ہم کچھ بتائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو کہ اپنے علم کو اپنے کو ضروری کرنا ہے۔ اس دو آیت صرف میں بتاتا ہوں، اس کو لکھ کر کے آپ رکھ لیجئے، اس کو آپ لکھ کر کے رکھ لو اور ہمیشہ اس کا استحضار کرنا۔ بہت آسان آیت ہے، میرے خیال سے اول کے بچے بھی اس کے ترجمہ کو سمجھتے ہوں گے اور یاد تو سب کو ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ کیجئے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی۔ کس چیز سے سرکشی کی؟ شریعت کے ہر احکام کو جس نے ٹھکرایا۔ مسجد میں بات کرنا منع تھا، اس نے بات کی۔ مسجد میں بات کرنا منع تھا، مسجد میں آ کر کے سستی کرنا منع تھا۔ میں وہ بڑھیا کا واقعہ سناتے سناتے رک گیا تھا۔ تو وہ مصلی بچھا کر کے کیوں بیٹھتی تھی؟ کسی نے پوچھا، کہا کہ محبوب کے بلانے کے بعد جانا یہ محبت نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، محبوب بلائے، آواز لگائے، اس کے بعد مسجد میں جانا، اس کے بعد اس کے دربار میں حاضر ہونا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے بلانے سے پہلے حاضر ہو جاؤ، اس کے بلانے سے پہلے حاضر ہو جاؤ۔ اور ہم کب آتے ہیں؟ اذان ہو جائے، بلانے والا دھکا دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہاں سے دھکا دیا، یہاں آ کر کے اسٹاپ لگائیں گے، یہاں سے دھکا دیا، وہاں اسٹاپ لگائیں گے۔ مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو اندر آنے سے پہلے سوچیں گے جتنا وقت ہو جائے صحن میں برباد ہو جائے، پھر وہاں سے دھکا دیا جائیں گے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے؟ ایک مثال میں پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی استاذ بلائے اور تاکید کے ساتھ کہے کہ بھائی فلاں وقت میں تم کیا ہو جانا، آ جانا، اور آپ سے وہ اچھا رشتہ رکھتا ہے، لیکن جب آپ اس کے یہاں جاؤ، دو آدمی بلا رہا ہے، وہ سی سی کیمرے میں سب دیکھ رہا ہے، نہیں جانا ہے، مجھ کو نہیں کرنا ہے، کسی طریقے سے دو بچے بلا کر کے آپ کے پاس لاؤ، تو آپ آ تو گئے اس کے پاس، لیکن کیا وہ سب دیکھ رہا تھا آپ کی حرکت کو کہ بھائی یہ اپنے خوشی سے نہیں آیا ہے، دو بچوں نے اس کو بولا ہے کہ حضرت ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، تب یہ آیا ہے۔ تو بتاؤ اس استاذ کے دل میں تمہاری محبت رہے گی؟ تو کیا ہم اس طریقے سے نماز کے لیے آئیں گے تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو کہ اس طریقے سے اگر ہم مسجد میں لائے جائیں گے کہ 5 مرتبہ اٹھایا جائے، دھکے لگائے جائے، یہاں اسٹاپ کریں، وہاں اسٹاپ کریں، کسی طریقے سے مسجد میں آ جائیں۔ بعض بچوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ امام نے تحریمہ باندھ لیا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی رکوع میں جائیں گا تو جائیں گے۔ تو سوچ لو
پھر اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی؟ جب ایک انسان جب آپ کی اس حرکت کو دیکھ رہا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود کیا ہوں، مسجد میں آئیں۔ تو میں بتا رہا تھا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، کہا گیا تھا کہ بھائی نہیں، ان آنکھوں سے آپ کو کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، آپ پاک لوگ ہیں، احاطہ جامعہ میں آپ جتنے محفوظ ہیں، حرم میں آپ کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں لیکن یہاں محفوظ ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے سامنے کوئی غیر محرم چہرہ کھول کر کے نہیں ہے، آپ کو ایسا پاکیزہ ماحول ملا ہے کہ آپ کوئی بھی غیر اختیاری گناہ نہیں کر سکتے، آپ کی نگاہ کبھی بھی کسی پر نہیں پڑ سکتی، پڑتی ہے۔ تو یہ ہے وآثر الحیات الدنیا، جس نے اپنے نفس کو کیا کیا، دنیاوی زندگی ترجیح، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ اور آگے کیا آیت ہے؟ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا کہ حشر کے میدان میں ایک ایک نگاہوں کا جہاں بھی میں نے اس کو ڈالا ہے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کرامن کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ رتی برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی ریکارڈ پاؤ گے۔ تمہارے کیمرے میں تو 15 دن کا ریکارڈ رہتا ہے، اللہ کے ہاں جب سے پیدا ہوئے شروع سے عالم ارواح سے لے کے ساری چیزیں کیا ہے؟ ریکارڈ ہے۔ تو وہاں پر حاضر ہونے کا یہ دیکھ کر کے کبھی بھی اگر شیطان بہکائے، نفس ورغلائے، تو نفس سے مخاطب کر کے کیا تیرے اندر ہمت ہے کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے تو اس بدنگاہی کا جواب دے سکتا ہے تیرے اندر ہمت؟ اگر ہمت ہے تو پھر بدنگاہی کر۔ اگر کوئی غلط کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو کیا اللہ کے حضور جہاں پر سارے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے، جن کے سامنے ہم عزیز ہیں، جو ہم کو حافظ جی کہتے ہیں، عالم صاحب کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوں گے، کیا ان کے سامنے تو جواب دینے کی ہمت رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے تو پھر کر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روکا، تو پھر آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اتنی قربانی تو دینی پڑے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو حشر میں جواب دہی کا اپنے اندر آپ کو جذبہ اور اس کا استحضار رکھنا پڑے گا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑے گا۔ اپنے نفس کو خواہشات سے نہیں روکو گے، مسجد کی طرف نہیں آؤ گے، موبائل سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، فضولیات سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے۔ آج ہی پڑھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے فضول کام انسان کو کبائر تک لے کر کے جاتے ہیں، لغویات انسان کو کبائر تک کیا کرتے ہیں؟ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس دو چیز کو اپنے اندر بیٹھا لو کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دینا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ جہنم سے نجات ملے گی اس کے بدلے میں۔ اور جنت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے حضور جواب دہی کا ہمیشہ استحضار رکھنا پڑے گا، اور اپنے نفس کو ہر طرح کی برائی سے بچانا پڑے گا۔ تو پھر اپنے خوشی سے نماز پڑھیں گے، اللہ کو خوش کر کے پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے موبائل سے اپنے آپ کو از خود دیکھو، کتنی بھی پابندی کر لیں، کتنی بھی پابندی کر لیں، کتنے بھی لگا لیں، لیکن جب تک آپ اپنے دل میں کیمرہ نہیں لگاؤ گے، جب تک آپ اپنے دل کو نگراں نہیں بناؤ گے، جب تک آپ اپنی عقل کو نگراں نہیں بناؤ گے، تب تک آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ انتظامیہ نے کیمرہ لگا کر کے اللہ کے حضور جواب دہی سے وہ بری ہو گئے کہ بھائی میرے بس میں جتنا تھا ہم نے تو اتنا کر دیا کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم کارروائی کریں گے، ہم نے نگراں بھی لگا دیے، ہم نے ہر طریقے سے پابندی بھی کر دی۔ سچ بولو کہ بھائی جس کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے اور اس کے اندر انٹرنیٹ ہے، کیا وہ بدنگاہی سے محفوظ ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بول، اپنے دل پر۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ اور جہنم سے بچو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور آپ کیا کرے؟ جواب دو، سر آپ کا وہاں حشر کے میدان میں نیچا نہ ہو بلکہ اٹھا ہوا ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو ان کبائر سے، اس موبائل سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بچانا پڑے گا۔ اور ایک بات، شیطان جو ہے بہت بڑا عالم ہے، وہ کیا ورغلاتا ہے؟
ارے موبائل ہے تو ہم اس کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں جو ہم خرید نہیں سکتے ہم موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں، لیکن کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا سڑتے ہیں وہ آپ ہی کو معلوم ہے، کتنا ہم ادھر ادھر جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کی جو عمر ہے نا، یہ یہاں سے انسان بنتا ہے. 15 سے 25 سال کی عمر میں جو عادت پڑ گئی وہ پڑ گئی. تو یہ نفس کے جوانی کا ہے. تو جس کا نفس جتنا جوان ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی جوان ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جیسے جوان ہو رہے ہیں تو آپ کے نفس کا تقاضا بھی اتنا ہی مضبوط ہے، تو اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے، از خود. اور سب سے ایک چیز بیٹھا لیجئے کہ اول سے لے کے دورے تک کی جو تعلیم ہے یہ صلاحیت بنانے والی تعلیم ہے. کون سی تعلیم ہے؟ جس کے ذریعے سے آپ ہر طرح کے فنون کی کتابوں کو حل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو دوسری کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو درسی کتابیں ہیں آپ اس کو اچھے سے پڑھ لو، اس کو اچھے سے سمجھ لو، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، آپ کی صلاحیت بن جائے گی. عالم بننے کے بعد آپ کو جتنا مطالعہ کرنا ہے، جس فن کی جتنی کتابیں مطولات پڑھنی ہے، آپ اس کو کیا کر دو، پڑھ ڈالو. تو آپ کو ابھی دوسری کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ انہی کتابوں میں، آپ سے جب سبق سنا جاتا ہے بولتے کہ حضرت ٹائم نہیں ملا، اور ٹائم نہیں ملا تو پھر دوسری کتاب موبائل میں پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ تو اس لیے ہم کو اپنا فائدہ سوچنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ قانون کچھ بھی بنے لیکن اللہ ہمارا کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ہر کسی کو جنت میں جانا ہے. تو اس لیے ہم اس چیز کو، قرآن کی اس 2 آیت کو ہم کیا کر لیں، باندھ کر کے اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیں. تو انشاءاللہ عمل کریں گے. نماز اپنے شوق سے پڑھیں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے. اگر سنت کا اہتمام، نماز میں کوتاہی ہو اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے. سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. بدنگاہی کریں گے تو جنت سے محروم ہو کے جہنم میں چلے گئے. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. امت پیاسی پڑی ہے ہمارے انتظار میں، تو ہم ایک صحیح وارثین نبی بن کر کے ان تک پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.